أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. آج کے درس میں شامل سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے اور یہ مکی سورت ہے. اس میں عموماً الم نشرح لک صدرک سے لوگ شرح صدر مراد لیتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا. اس کو شرح صدر بھی کہا جاتا ہے. لیکن اسی صورت کو بھی گزشتہ صورت یعنی سورہ ضحیٰ کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی سیرت کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے. جو کہ عموماً جو بھی کام یا ذمہ داری ذمہ لگتی ہے وہ کام اس وقت تک اسی دل لگی اور دل جمی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کام کے بارے میں کامل شرح صدر نہ ہو. اور یہاں پر شرح صدر سے اطمینان قلبی مراد لیا گیا ہے کہ جب تک کہ آدمی ہر لحاظ سے کسی کام کے حوالے سے دلی طور پر کامل اطمینان نہ پائے اس وقت تک وہ اس کام کو اس حد تک اسی دل لگی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو گرامبار کر رکھا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کو رفعت اور بقائے دوام عطا فرمائی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یہ واقعہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں مشقت اٹھائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب رہیے. یہاں پر مقصد یہ ہے عموماً ہمارے مفسرین کرام کہ الم نشرح لک صدرک سے کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا اور پھر اس کے دل مبارک کو نکال کر جنت کے پانی سے اسے دھو کے لایا جاتا ہے، حوض کوثر کے پانی سے. صاحب روح المعانی علامہ الوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت سے واقعہ شرح صدر کو مراد لینا یہ انتہائی کسی کمزور روایت کی باعث ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر کئی صورتوں کے اندر اسی طرح لفظ صدر کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. ان تمام تر آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو ان آیتوں سے بھی یہاں پر اطمینان قلبی مراد لیا گیا ہے. جس طرح کہ سورہ اعراف میں
ہے، کیونکہ یہ ایک لازمی مسئلہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جس بندے کو بھی کوئی ذمہ داری دی جائے، جب تک وہ اس کام سے مکمل مطمئن نہ ہو، اس کام سے اس کا مکمل دل لگی نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کام پر کامل توجہی کے ساتھ محنت اور فاری نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے وہ کامل شرح صدر فرمایا تھا کہ جس کا کوئی مثال نہیں، کیونکہ اسی زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے تو مشرکین مکہ اور منکرین کے حوالے سے کی طرف سے بے تحاشا زیادہ کیے جاتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور عموماً جتنے بھی کام آدمی اپنے ذہن سے کر رہے ہوں یا ان سے آدمی حد درجہ مطمئن ہو، لیکن جب پروپیگنڈے حد سے زیادہ بڑھ جائے اور مخالفت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی کو عموماً شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامل شرح صدر عطا کیا تھا کہ دنیا جہاں کے سارے پروپیگنڈے اس کی شرح صدر کے سامنے ہچ ہو گئے اور اس کی کوئی اثر باقی نہ رہی۔ اور اسی کے موافق اللہ رب العزت دوسرے جگہوں پر بھی، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کسی کو خدا چاہتا ہے سعادت و کامرانی کی راہ دکھا دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو وہاں پر بھی سورہ الم نشرح میں الم نشرح لک صدرک ہے، شرح صدر ہے، یہاں پر بھی شرح صدر ہے۔ تو یہاں پر سینے کو کھول دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی ضرورتیں ہیں یا اس کی جتنی دشواریاں ہیں، ان تمام تر دشواریوں کو قبول کرنے کے لیے اس کے دل کو کھول دیا جائے۔ اور دوسری جگہ ایک اور صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کو جو دعا سکھائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس میں فرماتے ہیں موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار میرا سینہ کھول دے کہ بڑے سے بڑے کے لیے مستعد ہو جاؤں، ویسر لی امری میرا کام میرے لیے آسان کر دے کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آ سکے۔ تو یہاں پر بھی سینے کا اور سینے کا کھولنا اس طرح مراد ہے کہ جو بھی کوئی بھی مشکل ہو، یہاں پر وضاحت بھی کی گئی ہے بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ شرح صدر کا یہاں پر بھی یہی معنی مراد لیا گیا ہے، وہ معنی مراد نہیں لیا گیا جو عموماً بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اس کی دل نکالنا مقصود ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِغُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ہمراہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی۔ اس میں بھی ہے اور میرا سینہ اٹھتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہذا آپ ہارون پر بھی وہی بھیج دیجیے۔ یہاں پر وہ یزید صدری، صدر یہاں پر لفظ صدر ہے، وہاں پر علم نشرح لک صدرک میں صدر سینے کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ میرا سینہ اٹھتا ہے، یہاں پر بھی اس سے سینہ کی مراد دیا گیا ہے اور اس سے اطمینان مراد دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دعوت کی ڈالی گئی تھی
فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اور جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے پروردگار کی روشن کی ہوئی مشعل ہدایت اپنے سامنے پاتا ہے۔ لہذا اس کا مقصد جو ہے حد درجہ اطمینان قلبی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منکرین کے پروپیگنڈوں اور ان کے ناجائز واویلا کے مقابلے میں وہ شرح صدر اور وہ قلبی اطمینان عطا کیا تھا کہ وہ اپنے پروگرام اور اپنے اس پروگرام کے بدلے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیے قلبی طور پر مطمئن تھے، اللہ کے رضا کا راضی تھے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا، یعنی اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان قلبی کے نتیجے میں اس کی دعوت کو جو وسعت دی اور نتیجے میں جو ان کے لیے معاونین پیدا ہوئے، عشرہ مبشرہ پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے عشرہ مبشرہ کی صورت میں انہیں جو رفقاء کار عطا کیے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوجھ کو اتار دیا، کیونکہ ابتداءً وہ اکیلے تھے میدان دعوت میں کہ وہ دعوت کو پیش کرتے لوگوں پر اور لوگ اس دعوت کو رد کرتے، اور کئی سارے مشقتیں اور ظلم اور جبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا کرتے تھے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو ساتھی اس کے ہمراہ ہوئے ان کے ہمراہی بنے تو وہ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی اور وہ بوجھ ہلکا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو گراں بار کر رکھا تھا، یعنی وہ بوجھ جو دعوت کی صورت میں آپ پر ذمہ داری عائد ہو گئی تھی وہ اتنی گراں بار تھی کہ تمہارے پیٹھ کو جھکا دیا تھا۔ عموماً بھی انسان جب ہر معاملے کو خود دیکھتا ہے، تمام تر مسائل کو خود ہینڈل کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے مشکلات پیش آتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لمحے ہر معاملے میں ان کا ذہن الجھا رہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کے سارے بوجھ اس نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب ان کے ساتھ معاون کار بنتے ہیں اور ان کے ساتھ سہولت کار بنتے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو پھر وہ کام جتنا بھی بڑا ہو انسان کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ دماغ پر اور سینے پہ پڑا رہتا ہے وہ اتر جاتا ہے اور ہلکا محسوس کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے تیرے ذکر دوام عطا فرمائی۔ یہاں پر ذکر سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس خود مراد ہے اس سے، کیونکہ وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے سنتے تھے، تو کئی سارے لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، ان کے دعوت کو جھٹلاتے تھے، ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر وہی قومیں تھیں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو بھی قبول کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اس کے نام کے چرچے کرتے رہتے تھے۔ ایک لحاظ سے تو یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارا مذاق اڑایا، تمہاری توہین کی، تمہارے نام کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ نام اللہ رب العزت نے محمد رکھا تھا اور یہ لوگ نفرت میں مد مقابل کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہا کرتے تھے۔ مزمم یعنی وہ جس کی مذمت کی گئی ہو، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر توہین آمیز رویوں کو برداشت کرتے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کے نام کو بلند کر دیا، ان سارے قوموں کے درمیان جو مد مقابل تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کے نام مٹ گئے، ان کی تعریف مٹ گئی۔ اور ایک جگہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یعنی وہ کچھ جس کا تم ذکر کیا کرتے تھے اس کو اللہ رب العزت نے بلندی عطا کر دی، اور وہ ذکر کیا تھی؟ وہ دعوت حق تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت حق کو بیان کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس دعوت حق کو اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی،
لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس دعوت کو سینے سے لگایا، اور ایک زمانہ ایسے آیا کہ ہر طرف لوگوں میں دین کی دعوت اور حق قبول کر لیا گیا، اور وہ قرآن مجید ہے دعوت، اور لوگوں نے اس قرآن مجید کو اپنے لیے حفظ جان بنایا اور اپنے لیے کامیابی کے راز اسی میں سمجھا اور اس کو قبول کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی قرآن کو دعوت کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے، لوگ اسے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن پھر ایک دور آیا کہ اسی قرآن کو لوگوں نے تام لیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں نے خود بھی رفعت پایا، اور قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے بلندی عطا کی معاشروں میں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ، یعنی مشکل کی گزرتے ہی ایک وقفہ ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کو اس مشکل کے گزارنے کے بعد پھر آسانی کی انتظار کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا ہی مشکل ختم ہوتا ہے فوری آسانی ہے۔ لہذا اس کا مقصد یوں سمجھانا ہے کہ آسانی دیکھنے کے لیے تمہیں زیادہ وقت نہیں گزارنا پڑے گا، یہ جس مشکل مراحل سے تم گزر رہے ہو اس کے لیے دوام نہیں ہے، دوام ان آسانیوں کے لیے ہے جو آ رہا ہے، یعنی ابدی اس آسانیوں کے لیے ہے، مشکلات کا ایک مرحلہ ہے، یہ گزر جائے گا۔ اور پھر یقین فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، اور یہ سفر ہے زندگی کا، کیونکہ دعوتی ذمہ داری ہے نبھانے میں، اگر بعد میں آسانیوں کے درمیان میں پھر کوئی مشکل لمحہ آئے تو اس مشکل لمحے کو زیادہ نہ سمجھا جائے، وہ پھر ایک وقفہ ہی ہے، اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اس آسانی پر نظر رکھ لیجیے، بیچ میں واقع ہونے والی وقتی مشکل پر نظر نہ رکھیے، وہ اہم نہیں ہے، اہم وہ ہے جو اس مشکل کو عبور کرنے کے ساتھ ہی آسانی آنے والی ہے، وہ اہم ترین ہے۔ لہذا ہمیشہ نہیں میں ہے کو تلاش کرنا، مشکل میں آسانی کو تلاش کرنا، یہ اہم ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ آسانیوں میں چلتے ہوئے مشکل کے لیے پریشان رہنا کہ اگر مشکل آ گئی ہے تو کیا کروں گا۔ آدمی کو یہی کہنا ہے کہ ہم نے آسانیوں کو تلاش کرنا ہے، مشکل آتے رہیں گے لیکن مشکل کو گزر جانا ہے، اگر رہنا ہے تو آسانیوں کو رہنا ہے، مشکلات کو مستقل نہیں رہنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا اگر آسانیاں آتی ہے اور مشکلات گزر جاتے ہیں، مشکلات کے ساتھ ہی آسانیاں واقع ہو، اس کا مقصد نہیں ہے کہ انسان سہولت پسند بن کر تمام تر چیزوں کو بھول جائے، بلکہ تمام تر چیزوں کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ جو دشواریاں آئی ہے ان دشواریوں کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جس راہ کا راہی مومن بنا ہے اس پر دشواریاں پھر بھی واقع ہوں گی دشمنوں کی طرف سے، کیونکہ یہ دعوت حق اور دعوت باطل یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک اللہ کی جانب دعوت ہے، ایک شیطان کی جانب دعوت ہے۔ تو اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا جب آپ فارغ ہو تو عبادت میں مشقت اٹھائیے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہیے، ہمیشہ کامل توجہ اپنے رب کی طرف رکھیے، کیونکہ پچھلے تمام تر دشواریوں میں اللہ رب العزت ہی تمہارے مدد میں شامل حال رہا ہے۔ لہذا جب اللہ ہی مددگار ہے ہر معاملے میں تو کبھی بھی آسانیوں کے بیچ آ کر اللہ رب العزت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ اب اس صورت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے اس صورت میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پیش نظر رکھیں، جس طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شرح صدر یعنی کامل اطمینان قلبی عطا کیا تھا، ہم بھی جس کام کو اپنے ذمے لیں اس کام میں کامل شرح صدر کے ساتھ، کامل اطمینان قلبی کے ساتھ اس میدان کا راہی بنے، اس راہ کا راہی بنے۔ پھر بعد میں چاہے اس راہ پر چلنے کی صورت میں جتنے بھی پروپیگنڈے اس راہ کے لیے ہو
یا اس راہ کی غلطیاں بیان کرنے کے لیے ہم ان پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریں، بلکہ اس کام کو اپنا مقصودی کام سمجھ کر اس پر ہمیشہ مگن رہے، اسی پر چلتے رہے، ادھر ادھر کی آوازوں کو اور ادھر ادھر کی بلند ہونے والی صداؤں پر کان نہ دھریں، کیونکہ ادھر ادھر سے اٹھنے والی آوازیں اور صدائیں وہ ہمارے قلب کو متزلزل اور دماغ کو تشویش پہ ڈالنے کی صدائیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے اپنے دماغ کو تشویش سے اور قلب کو عدم اطمینان سے بچائے رکھنا ہے، اطمینان قلبی کے ساتھ اور نہایت ہی ہوش مندی کے ساتھ اس راہ پر چلنا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جو دشواریاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دعوتی حوالے سے اور دین کے حوالے سے، کیونکہ نہ اسلامی نظام ہے اور نہ اسلامی حکومت ہے۔ جب نہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دعوت حق کے ذریعے سے لوگوں کو دین اور دین کے نظام کی اہمیت سمجھائے اور دین کے نظام کی سربلندی کی حقیقت سے اس کو آگاہ کر لیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو ہلکا کیا گیا تھا، اگر ہم دعوتی ذمہ داری کو کما حقہ، جس طرح دعوت دین پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اس کا حق ہوتا ہے، اسی طرح دعوت کو ہم پہنچائیں تو اللہ رب العزت ہماری بھی اس بوجھ کو آسان کر دے گا، ہمارے لیے معاونین پیدا کر دیں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے اور ہمارے راہ کے راہی بن کر اسی طرح دعوت حق پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سر لیں گے۔ الذی انقض ظہرک، جس دعوت کی ذمہ داری نے آج ہمیں پریشان کر رکھا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس دعوت کو پہنچانے والے نہایت ہی چند لوگ ہیں، اور وہ دعوت بھی اگر پہنچاتے ہیں تو دعوت کی چند گوشے پہنچاتے ہیں، کامل دعوت نہیں، نظام کی صورت میں نہیں، محض چند چیزیں ہوتی ہے، وہ کامل دعوت نہیں ہے۔ اگرچہ اصلاح کا ایک عمل ہے لیکن کامل دعوت نہیں ہے۔ کامل دعوت لازمی ہے کہ پہنچایا جائے، تو پھر ہمارے وہ بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ جو معاشرتی مظالم ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے راہ روی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہم دیکھ رہے ہیں، جو بددیانت ہم دیکھ رہے ہیں، جو بد اخلاقیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں معاشرتی طور پر ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور عموماً معاشرے میں شریف النفس انسانوں کے لیے، با اخلاق انسانوں کے لیے معاشرتی بدحالی اور بے راہ روی ان کے لیے واقعتاً نہایت ہی بوجھل ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان ان معاشروں میں اپنے دعوتی ذمہ داریوں کو نبھائے تو یہ ساری دشواریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت یقین دلاتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور پھر دوبارہ یقین دلاتا ہے۔ دوبارہ یقین کا مقصد یہ ہے کہ آسانیوں پر چلتے ہوئے اگر کہیں پر دشواری آتی ہے تو اس دشواری سے پریشان نہ ہویا جائے، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے ہے، کیونکہ ہر دفعہ آسانی تک پہنچنے کے لیے ایک لمحہ مشکل کے لیے ہوتا ہے، تاکہ گزرے ہوئی آسانیوں پر انسان کو شکر کا احساس پیدا ہو اس کے اندر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آسانیاں آ جائیں تو رب سے غافل نہ ہوا جائے، کیونکہ وہ آسانیاں اللہ کی مدد سے پیدا ہوئی ہے۔ جب اللہ کی مدد سے ہی پیدا ہوئی ہے، اور وہ جو پچھلی مشقتیں ہیں، انسان سہولت پسند نہ بنے، مشقتیں اگر اور راہوں کی کوئی مشقتیں نہیں ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں مشقت اٹھائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور متوجہ ہو، تاکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص مہربانیاں ان کے دماغ پر اثر انداز ہو، جس کو اللہ رب العزت لفظ بصیرت سے تعبیر کرتے ہیں، اور بصیرت وہ عقلی روشنی ہے جو انسان کو اللہ رب العزت ایمان کے نعمت کے اور اللہ کے قربت کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ جب بصیرت کی وہ روشنی ملتی ہے تو اس میں انسان، اس نگاہ سے انسان نہایت مشکل راہوں میں آسان راہیں ڈھونڈ لیتا ہے، آسان طریقے ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہی درمیان، ہمارے ہی دور میں جن مشقتوں اور جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ تمام تر لوگ جو بڑے بڑے مشائخ کہلاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے ساتھ رابطے میں کمزور ہے،
اسی لیے وہ اس بصیرت سے محروم ہے کہ آج کے اس مشکل حالات میں جو عذاب کی صورت میں ظالم قوتوں کے جانب سے مسلط کیا گیا ہے، اور یہ بھی اسی طرح پروپیگنڈے ہیں جس طرح پچھلے ادوار میں پروپیگنڈے ہوتے تھے، ان پروپیگنڈوں کے نتیجے میں بھی مخصوص قوتوں کے مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آج کے پروپیگنڈے میں جو ہم کرونا کی صورت میں سن رہے ہیں، یہ بھی ظالم اور جابر قوتوں کے ذاتی مفادات اور عالمی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروباری مقاصد اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے وہ یہ پروپیگنڈے کر کے لوگوں کے دماغوں کو تشویش میں ڈال رہے ہیں اور قلبی اطمینان کو ان کی متاثر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو علماء اور مشائخ اور پیران نظام کہتے ہیں، ان کے دماغ اس بصیرت سے خالی ہے جو ان چیزوں کا ادراک کر سکے کہ کس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، کیا کچھ بنایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم پر بیچا جائے گا۔ یہ عالمی کاروبار کے لپیٹ میں ہم آ گئے ہیں اس وقت، جو ہماری وحدت کو بھی توڑ دیا ہے، ہماری اجتماعیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ آسانیاں آ جاتی ہے تو ہم اللہ سے غفلت برتنے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں غفلت کے بجائے اللہ رب العزت کی جانب راغب ہی رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جڑا رہے، اور اللہ رب العزت اس جڑے ہوئے رابطے کے نتیجے میں ہمیں بصیرت کے نعمت سے مالا مال کرے، اور اس بصیرت کے نگاہ اور روشنی میں ہم یہ تمام تر دشواریوں کا حل ڈھونڈ سکے جو ایک زمانے میں تمام تر اہل بصیرت ڈھونڈتے آئے ہیں۔ چونکہ اس وقت ہم ان بصیرتوں سے محروم ہیں، اس لیے ہم ذلتوں اور دشواریوں سے پالا پڑ رہا ہے ہمارا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بصیرت کے حامل بنے، اللہ کے قریب رہے، دعوت حق اپنی زندگی کی اہم ترین ذمہ داری سمجھے، اور ہم نہیں کے اندر ہے کو تلاش کر سکے اور مشکل کے اندر آسانیاں ڈھونڈ سکے، اور آسانیوں میں آئے تو اللہ سے غافل نہ رہے، اللہ کے جانب کو توجہ رہے۔ لیکن ہمارے کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو کبھی مقام پائے، رہنما ہے جو کبھی عروج پائے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے صرف نظر کر دیتے ہیں، دشواریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، مشقت برداشت کرنے سے ان کے ذہن پھر جاتے ہیں۔ جب ایسے حالات آتے ہیں وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں اور قوموں کو بھی ان کے نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے رہنماؤں اور ایسے لیڈروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر حقیقت میں اس راہ کے راہی ہوئی ہے اور ان شرائط کے مطابق چل رہے ہو، اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم انہیں پہچان سکیں اور ان کے معاون بنیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہم میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں جو ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور تاکہ ہم کامیابیوں کے راہ کو دیکھ سکیں اور روز محشر اللہ کے انعامات کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا